ڈاکٹر صاحب اب کچھ سوالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ ان پہ جواب کے ساتھ ایک لائے عمل اور پریکٹیکلی ان پر کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو بھی انسان دین کا کام کرتا ہے اس کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اختلافات جو ہے یہ صحابہ میں بھی ہوئے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی اختلاف سے ہی زندگی ہے. اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، ان کی یہ سنت تھی کہ وہ کوئی بھی جب کام کرتے تو سب سے مشورہ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ بہت سارے لوگوں کا الگ الگ ہو سکتا تھا، لیکن جب وہ ایک فیصلے پر آتے تو جس کا اس کے ساتھ اختلاف تھا ڈیفینیٹلی اختلاف ہی ہو گیا کہ اگر آپ کوئی اور چیز کہہ رہے ہیں اور باقی کوئی اور کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر متحد ہو کے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسکالرز آتے جا رہے ہیں دہائیوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اتحادی امت ہونی چاہیے، اتحادی امت ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، اس میں آپ نے یہ کتنا بڑا کوشچن ہے اور اس کا آنسر بھی بہت وسیع ہے. میں اپنے حد تک اس کا جو ہے آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اوپن اینڈیڈ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہر ایک کا اپنا بھی ہو سکتا ہے. میرا جہاں تک ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد امت کس لیے نہیں ہو پایا کہ جو روٹ کاز ہیں آپ کے منتشر ہونے کے، جو انتشار کے روٹ کازز ہیں، ان کو ٹھیک سے ایڈریس نہیں کیا گیا آج تک کہ یار وہ کازز کیا ہیں جس کی وجہ سے امت جو ہے نا وہ الگ ہوئی ہے. اور اگر کہیں پر آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا گیا ہے تو اس کے ساتھ حقائق ایسے تلخ جڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے جذبات اس طرح سے امت کے جو وہ تلخ جڑے ہوئے ہیں کہ پھر وہ اپنے جذبات اور نظریات کو اور دین کو ایک بنا کر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ٹس سے مس ہونے کے لیے نہیں ہے. مطلب آپ شروع کی جو تقسیمیں ہیں مسلمانوں کی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈینٹیفائڈ ہے کیا مسئلہ تھا. شروع میں مسلمان جو دو طبقے بنے صحابہ کے دور میں بن گئے تھے، تو اب آپ ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ مسئلہ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ اٹیچ ہیں. لیکن وہ جذبات، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ جب جذبات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، وہ آہستہ 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 آپ کے دین کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو جب نسل در نسل وقت گزرتا ہے تو لوگ اس کو اپنا دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب وہ دین سمجھتے ہیں تو دین جو ہے نا سب سے ہر ایک انسان کے لیے، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے لیے جو اس کا مذہب ہے، خیر دین اور مذہب میں بہت فرق ہے، تو میں اس کو ریلیجن کے بیس پر وہ بات کروں تو ہر ایک شخص کے لیے کسی بھی ریلیجن سے ہو تو اس کے لیے اس کا ریلیجن سب سے قیمتی ہوتا ہے. تو جب وہ لوگ انہی اختلافات کو یا ان مسائل کو جہاں پر منتشر تھے ان کی سٹینڈنگ پر اپنا پورا دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. علماء جو ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کی لرننگ پوری کی پوری اسی اسکول آف تھاٹ سے ہوتی ہے. انہوں نے ڈیفینیٹلی سیکھا ہی اس اسکول آف تھاٹ سے ہے. اور ایون کہ آپ کے مدرسہ سسٹم جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ مدرسوں میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے کے علاوہ کسی اور کی کتابوں کو آپ نے مطلب کہ پڑھنا ہی نہیں ہے. ایون کہ زیادہ تر جو مسالک ہیں وہاں پر تو یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو پڑھ بھی لیں. تو جب آپ پڑھیں گے نہیں، دوسروں کو سنیں گے نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اگر آپ نے انہیں آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا ہے تو آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دین جو ہے وہ محض مدرسے کے لوگوں کو دے دیا ہے، جی وہ نہ وہ جو ہے نا آپ کی سوشل سائنسز کو پڑھیں، نہ وہ آپ کی نیچرل سائنسز کو وہ پڑھیں، مین اسٹریم سائنسز سے وہ دور ہیں، اچھا تاریخ سے وہ دور ہیں، پھر اس کے بعد لٹریچر سے وہ دور ہیں، پولیٹکس سے وہ دور ہیں، اور لیڈرشپ سے وہ دور ہیں، اور پروفیشنلزم سے وہ دور ہیں. مطلب میں کوئی بھی ایک شخص کی بات کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس کو آپ نے گزارنا ہے، اور اس کے پورے جو ہے نا وہ سیکٹرز ہیں جن کو آپ نے لے کر چلنا ہے. مطلب جس میں سیاست بھی ہے ملک صاحب، اور اسی میں آپ کا مذہب بھی ہے. میں دین کی نہیں بات کرتا، دین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسی میں آپ کا مذہب بھی ہے، اسی میں سیاست ہے، اسی میں تجارت ہے، پھر اسی میں سائنس ہے، آپ کا ریویل نالج ہے، آپ کا ایکوائرڈ نالج ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جن سے مل کر آپ کا ایک جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے، اس کا ایک اسٹرکچر بنتا ہے. تو اگر آپ کے ہاں جن لوگوں نے دین کو، مطلب دین کیا ہے، پوری زندگی کو لیڈ کرنا ہے، اب ان کے پاس نہ سیاست کا علم ہے پراپر، نہ ان کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، نہ ان کو ٹرین کیا جائے ایسے لیڈر کیا جاتا ہے، نہ ان کے پاس بزنس اور ٹریڈنگ کی جو ہے نا وہ ایتھکس ہیں، نارمز ہیں، کلچر ان کو نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سائنس کا ان کے پاس علم نہیں ہے. ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایک خاص ڈومین میں ان چیزوں سے جو ایک فرقہ
वाराना जो सोच है उससे निकाल सकते हैं। और पूरी दीन उनके हवाले कर उनके दिया। हवाले आपने कर दिया। जी। मतलब डेफिनेटली जब आप, अब देखिए जी, आप इसमें से, इस्लाम में से अगर आप साइंस को निकाल दें, आप इसमें से सियासत को निकाल दें, आप इसमें से तजारत को निकाल दें, आप इसमें से लीडरशिप जो आपके रोल है उसको निकाल दें, पीछे मजहब बचता है। तो मजहब क्या है? रिचुअल्स है। तो फिर ठीक है, आप वजीफों पर लगे रहें जनाब, इतनी रकातें पढ़ लें इस चीज़ की, और इतने आप तस्बीहां निकाल लें ये। लेकिन अगर आप मजहब की जो रिचुअल्स हैं उसमें सारी नमाजें आपकी आती हैं, जितने भी आपके रसूमात हैं उनको आप प्रॉपर एड्रेस करते हैं, और साथ आप जो रनिंग लॉज हैं उनको जब आप मिलाते हैं तो तब जाकर वो दीन बनता है। तो जब आपने उसमें से वो सारी चीज़ें इस्लाम में से निकाल दी हैं, मतलब सर रनिंग लॉज आपने निकाल दिए हैं, आपने जो लीडरशिप है उसको आपने निकाल दिया, पीछे मजहब बचा, तो फिर ठीक है। वो मजहब तो यही आपको कहता है कि जनाब आप मस्त रहें जी। फिर आपको वो मस्जिद का कोना दिखाता है वो मजहब के जी ये मस्जिद है। फिर आपकी मस्जिदों में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपका चेहरा, मेरा भी मतलब हमारा चेहरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर सर ऐसा होगा कि मस्जिद में आप जाएंगे तो जूती को ताला लगाना पड़ेगा, टूटियों के ऊपर जो है ना वो आपको ताला लगाना पड़ेगा, और आपको दरवाजे बंद करने हैं जी, इतने से इतने बजे मस्जिद का दरवाज़ा खुलता है, और मस्जिद में जनाब आपको एसी लगाने पड़ेंगे, और वहाँ पर एसी में जनाब आप बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और फिर वो आप क्लोज कर देंगे। आपकी मस्जिदें मुकम्मल तौर पर जहाँ पर भी आप देखेंगे सर, इंस्टीट्यूट तो रही नहीं आपकी मस्जिद जी। आपकी मस्जिद एक बिल्डिंग है जहां पर जस्ट आपने जाकर चंद एक रस्में जो है वो अदा करनी। हालांकि मस्जिद एक पूरा इंस्टीट्यूट थी, बल्कि मस्जिद ही आपकी पार्लियामेंट थी, और मस्जिद ही आपकी यूनिवर्सिटी थी, एक पूरा इंस्टीट्यूशन था। मस्जिद जो चलाती थी वो सारे चैप्टर, जो दीन के सारे चैप्टर थे उनको एड्रेस करती थी। लेकिन आपकी मस्जिद जो है वो किस काम की रहेगी? तो भाई सूरत हाल ये है, इसका सोल्यूशन ये है, अपनी जो जनरेशन है, नस्ल है, उसको एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेकर आया। जो होलिस्टिक अप्रोच है उसकी तरफ लेकर आया जाए। उनको आप फलसफा सिखाएं, उनको आप साइंस सिखाएं, उनको आप रिसर्च सिखाएं, उनको आप लिटरेचर सिखाएं, उनको आप लिसानियत सिखाएं, उनको आप बिजनेस सिखाएं, उनको आप लीडरशिप सिखाएं, उनको आप फिका जो है ना वो उसका इल्म दें, उनको आप कुरान सिखाएं, उनको आप हदीस सिखाएं, उनको आप तारीख सिखाएं। मतलब जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि आप इसके लिए इस मसले का हल कर सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब, यकीन जाने कि ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्कॉलर्स से पहले भी होते रहे, और मैंने भी इसकी जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह जामे अंदाज में आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें बता दी कि जी क्या क्या इश्यूज़ हैं, और मैंने इससे एक वो भी निकाल लिया कि जी जब तक ये इश्यूज़ रहेंगे, कि जब तक आपकी मस्जिद एक बिल्डिंग है, तो फिर अगर ये इश्यूज़ हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जी क़यामत तक भी ये इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते और इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मस्जिद को, जिस तरह से मस्जिद नबवी थी और उसको एक पूरा इंस्टीट्यूट बना ले, और फिर उसमें सबको इजाज़त हो कि जी उसको एक्सेप्ट का नाम ना दे, उसको मुख्तस ना करे, उसको खुला छोड़ दे कि जिसमें सब लोग आ सके। मैं ये समझता हूँ कि जब उसमें फिर ये सारी तालीमात दी जाएगी, पॉलिटिक्स उसमें पढ़ाई जाएगी, लिटरेचर पढ़ाई जाएगी, तारीख पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाई जाएगी, तो फिर क्या होगा कि जो सबसे बड़ा मसला है, रूट कॉज इत्तेहाद ना होने का, वो है कि आप अपने इख्तलाफात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उम्मत ने ये चीज़ सीखी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि लोग इख्तलाफात को एक्सेप्ट करेंगे। इख्तलाफात तो रहेंगे, जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया, और जब तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब है कि वो एक उम्मत बन गई और इत्तेहाद हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जी यही जज़ाकल्लाह। मैं इसमें थोड़ा सा एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। देखें, ये यहाँ तक बात मुकम्मल नहीं होती, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने की ज़रूरत है कि आप जो लोग दीन सीख रहे हैं, मतलब कि जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, जो स्कॉलर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दीन सीख रहे हैं, सीखने के बाद वो फिर सोसाइटी में सर्व भी कर रहे हैं, तो वो अपनी छाप उतारें। मतलब अपने वो जो कपड़े पहने हैं ख़ास किस्म के था, वो कपड़े उतारें, तो वो जनरल कपड़े पहने, और वो बल्कि स्पाइयों वाले जो है ना वो कपड़े पहने, और अपना रवैया जो है ना उसको बदलें, खुद उसको बदलें, और रिसर्चर बने, और साइंस पढ़ें। ठीक है, सोशल साइंसेस पढ़ें, नेचुरल साइंसेस पढ़ें, मतलब उनको साइंस की तरफ आएँ, और वो तारीख पढ़ें। तारीख के बगैर कुछ भी नहीं है। तो जब तक आपके पास इस तरह के स्कॉलर्स नहीं आएंगे ना, तो तब तक आप समझ लें कि मसला ही रहेगा। अब इसके लिए ये एक जो है ना वो कौड़ी गोली है, कड़वी जिसको कहते हैं, कड़वी गोली है, जो यहाँ से उतरने को नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब अगर हम लोग साइंस पढ़ने के बाद
ریسرچ کرنے کے بعد اور ریسرچر بننے کے بعد اگر ہم دین کی طرف پلٹے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ درس ہے کہ یہ دین بڑا خوبصورت ہے جی. اس کو یہ مت سمجھے کہ اگر آپ دین کی طرف آئیں گے تو پتہ نہیں آپ کا وہ عجیب و غریب قسم کی زندگی. میں کہتا ہوں اس جتنا اطمینان اور اس جتنی خوبصورت زندگی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ دین کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس دنیا کو ڈومیننٹ کرنا ہے. اور ڈومیننٹ کیسے کریں گے؟ آپ اپنا ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں, مذہب میں نہیں, دین میں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لیا ہے تو میرا مکمل ہو گیا, تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے. دین مکمل کیسے ہوتا ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج پلس آپ کے معاملات دنیا کیسے چلانے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کا دین نہیں بنتا, وہ مذہب ہوگا. تو پھر مذہب کو انجوائے کریں, آپ کی نسلیں بھی اسی طرح سے غلامی کی زندگی گزاریں گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس غلامی سے نکلیں اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بدلیں, تو پھر آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. تھوڑا سا آپ اپ لفٹ کریں, اپنے اندر ایکسیپٹنس لے کر آئیں. اور وہ کب لا سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. جب آپ کے پاس علم ہوگا ہر طرح کا, تب آپ میں ایکسیپٹنس آ گیا. تو اصل علم, آپ ایکوائرڈ نالج کو ریویل نالج سے الگ کر دیا. آپ نے ایکوائرڈ نالج کے لیے الگ آپ نے انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا نام دے دیا, اور ریویل نالج کے لیے آپ نے مدرسے کا نام دے دیا. یہ کہاں کا آپ کا اصول ہے جناب؟ یہ ایکوائرڈ نالج اور ریویل نالج جو ہے, مدرسہ اور یونیورسٹی جب تک یہ ایک نہیں ہوتے تب تک نہیں. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت کو نہیں. آپ کے علاقے میں اتنی مسجدیں ہیں, ان مسجدوں کو پوزیس کریں اور وہاں پر سکولنگ سٹارٹ کریں. سر آپ کے لیے تو یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے, اور مسجدوں کو آپ نے تالے لگا دیے ہیں تو ٹھیک ہے, انجوائے کریں. پھر مسجدوں کو آپ نے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے, آپ نے بالکل وہ باقی مذاہب کی طرح وہ ایک علامت کے طور پر رکھ لیا ہوا ہے. اس سے آپ کام لے نہیں رہے. جس کام کے لیے مسجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا, وہ نہیں تھا. تو اس کے لیے دعوت ہے. اور یہ آپ کو بھی شاہ صاحب, ملک صاحب, ماشاءاللہ آپ تو آلریڈی اس طرح کے تھوڑ سکتے ہیں الحمدللہ. اور باقی جو نوجوان ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا نکلیں باہر کی. آپ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو غیر اغیار جو ہیں ان کے ہاتھوں میں نہ دیں, پکڑیں, اپنے آپ کو ہولڈ کریں اور اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ دیکھیں.